ہیں، پارلیمان کی بالادستی کو منانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو اس وقت بھی بھٹو کا نواسا میدان میں اترتا ہے اور ایک بٹے ہوئے پارلیمان کو اکٹھا کرتا ہے۔ جو محنت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی وہ سب کے سامنے ہے۔ ہر سیاسی جماعت کے پاس گئے، ہر رہنما کے پاس گئے اور کہا کہ آئین سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے، آپ کے چنے ہوئے نمائندوں کا کام ہے، اور یکسوئی پیدا کر کے اس ترمیم کو پاس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور وہ لوگ جو مخالف تھے وہ بلاول صاحب کی باتوں سے قائل ہو کے آخر میں انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ اگر پاکستان میں بالادست ادارہ ہے تو وہ آپ کا ادارہ ہے، وہ پارلیمان ہے، وہ قومی اسمبلی ہے، وہ آپ کا سینٹ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلاول صاحب جو جنگ لڑ رہے تھے وہ اپنی جنگ نہیں تھی، وہ وفاقی حکومت کی جنگ نہیں تھی، وہ وفاق کو مضبوط بنانے کی جنگ تھی۔ بلاول صاحب جنگ لڑ رہے تھے کہ مخصوص سوچ کے لوگ آتے ہیں، فیصلہ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ صوبوں کا نہیں سوچتے، وہ چھوٹے صوبوں کا نہیں سوچتے، وہ سارے پاکستان کا نہیں سوچتے۔ بلاول صاحب نے کہا کہ میں وفاقی آئینی بینچ بنواؤں گا، صوبائی آئینی بینچ بنواؤں گا، اور وفاقی آئینی بینچ میں ہر صوبے کے برابر ججز ہوں گے تاکہ وہ ہر صوبے کے حقوق کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کر سکے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اب کوئی مخصوص سوچ کا آدمی فیصلہ نہیں کرے گا۔ جب آپ کے حقوق کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے تو پنجاب کے جج ہو، سندھ کے جج ہو، خیبر پختونخوا کے جج ہو، بلوچستان کے جج ہو، وہ سب برابر بیٹھ کے آپ کے مستقبل کے لیے فیصلہ کریں گے، ہمارے مستقبل کے لیے فیصلہ کریں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ سالہ سال کئی دہائیوں تک جب آپ کے مقدمہ زیر التوا ہوتے تھے، نثار کھولو کا مقدمہ فوراً سن لیا جاتا تھا، مراد علی شاہ کا مقدمہ فوراً سن لیا جاتا تھا، لیکن جو عام آدمی اس ملک کا ہے جس کی کوئی ویسے شاید سیاسی اہمیت نہ ہو، اس کا مقدمہ نہیں